خاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعۃ المبارک میں 1953 کی تحریک ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ مزید انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ یہ تحریک ختم نبوت کیا تھی یاد رکھیے گا، اپنے ہی ملک میں اپنوں ہی کے ہاتھوں خاک و خون میں تڑپا دیے جانے والے 10,000 شہدائے ختم نبوت کے خون کی دردناک داستان ہے، جسے 1953 کی تحریک ختم نبوت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے اسباب کیا تھے، مطالبات کیا تھے، اس پر تو تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ پچھلے جمعہ پر ذکر کیا تھا کہ مسلمان احتجاج کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو بعض مسلمانوں کے سینوں کے ساتھ قرآن لگے ہوئے تھے، جو کہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قانون جو ہے اس پاکستان میں قرآن کا چلے گا، اب اس کے خلاف جتنے بھی قوانین ہیں اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی دوران واقعہ یہ پیش آتا ہے، ڈی ایس پی سید فردوس شاہ جو ہے اس احتجاج پر اپنے کچھ قائدوں کے ساتھ لاٹھی چارج کرتا ہے، اور اسی دوران قرآن پاک کی بےحرمتی ہوتی ہے، قرآن نیچے گرتا ہے، اس کے اوراق شہید ہوتے ہیں اور بعض اوراق گندگی پہ جا گرتے ہیں۔ اب اس واقعہ سے مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ ابھر آئے، جتنے مسلمان گھروں میں تھے یا اپنی مصروفیات میں تھے سب کے سب باہر نکل آئے، اور اس موقع پر تو اس موقع پر اتنا سخت احتجاج ہوا کہ حکومت جو تھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی دوران جب احتجاج ہو رہا تھا تو سید فردوس شاہ دوبارہ پھر آیا، لوگوں نے اسے پہچان لیا، دیکھ لیا اور اس کو پکڑ کے اتنا مارا کہ اسے وہیں پر قتل کر دیا۔ اب اس کا قصہ ختم ہو گیا، اس کا اچھا خاصا حکومت میں اثر و رسوخ تھا۔ اب اس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے مزید سختی کی عادت آ گئی کہ کسی طرح سے اس تاریخ کو کچل دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اب اس تاریخ کو کچلنے کے لیے ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا، مگر مسلمان جو تھے حضور کی ختم نبوت کے لیے یہ تہیا کر کے گھر سے نکلے تھے، ہمارا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، ہماری جان چلی جاتی ہے تو جائے، مگر حضور کی ختم نبوت پر ہم سودا نہیں کریں گے، ہم حضور کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ مسلمان گھر سے ارادہ کر کے نکلے تھے۔ بلاخر جب سختی کی گئی حکومت کی طرف سے، ادھر سے لوگوں کا احتجاج بھی بہت سخت تھا، جتنے بھی لوگ تھے وہ گھروں سے باہر نکل آئے، سرکاری آفیسر جو تھے وہ بھی باہر آ گئے، بجلی کے محکمے کے جو آفیسر تھے وہ بھی نکلے، گورنمنٹ ہاؤس کی بجلی تک بند کر دی گئی، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، کارخانے بند کر دیے گئے، ٹریفک بلا کر دی گئی، پورا ملک جو تھا وہ جام ہو گیا۔ اب جب یہ صورتحال ملک میں چل پڑی، ملک کو حکومت
کے لیے سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا. اب ایک انتہائی چالاکی کے ساتھ حکومت نے ایک گیم کھیلی. وہ گیم یہ تھی، اعلان کر دیا گیا حکومت کی طرف سے، ایک خواجہ ناصر الدین کے دور کی بات ہے جو کہ دوسرے وزیر اعظم تھے، اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں حکومت نے تسلیم کر لی ہے، لہذا اس تحریک کو ختم کیا جائے. اب یہ دھوکہ دے کر مسلمانوں کو ان کے جذبات ٹھنڈے کیے گئے. جب مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہوئے، 6 مارچ کو پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا گیا. 10:30 بجے 6 مارچ کو مارشل لا نافذ کیا گیا. اس کی قیادت جو تھی جنرل اعظم کے سپرد کر دی گئی تھی اور وہ اس کو چلا رہے تھے. جتنے بھی انتظامی معاملات تھے سب کے سب فوج کے سپرد کر دیے گئے. اور یہ جو مارشل لا تھا یہ جزوی طور پر تھا، صرف لاہور پر یہ لگایا گیا. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اس تحریک کو کسی طرح سے کچل دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اور پھر جس دن یہ مارشل لا نافذ کیا جاتا ہے اسی دن 12 بجے ریڈیو پاکستان سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ سید خلیل احمد قادری اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں. اگر پیش نہیں کریں گے تو انہیں گولی مار دی جائے گی. اب مولانا خلیل قادری جو تھے اس وقت پوری تحریک کو چلا رہے تھے، اس وقت قیادت انہی کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے مولانا ریاضی کو بلایا، ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ آپ ایسا کریں لاہور سے باہر چلے جائیں اور اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد آپ اس تحریک کو سنبھالیے گا. مولانا ریاضی دیہاتیوں کا رخ دھار کر لاہور سے باہر قصور چلے گئے اور وہاں بھی جا کے رہنے لگے. ادھر مزید ایک دن گزر چکا تھا، فوج کی طرف سے سخت آرڈر آ رہے تھے. 7 مارچ کو ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے مسلمان مسجد وزیر خان میں لاہور کے اندر. جنرل ایوب خان جو کہ بعد میں سربراہ مملکت بنے اور ان کے ساتھ کچھ اور دیگر فوجی تھے، یہ مسجد کے باہر آئے اور لاؤڈ اسپیکر پر آ کے اعلان یہ کیا کہ سید خلیل احمد قادری اور ان کے دیگر جتنے بھی رفقا ہیں کارکنان ہیں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں. اگر یہ نہیں پیش کریں گے تو ہم زبردستی مسجد میں داخل ہو کے آپ کو گرفتار کر لیں گے. یہ اعلان کر دیا گیا. اس کے جواب میں سید خلیل احمد قادری جو تھے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا، جواب دیا اور جواب میں حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا ایک واقعہ ذکر کیا اور پھر اس واقعہ سے استدلال کیا. وہ واقعہ ہم نے یہ ذکر کیا، کہا کہ حضرت امام یوسف کے دور میں خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیگم زبیدہ کو مشروط طلاق دے دی. کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر چلے جاؤ، اگر نہیں جائے گی تو تجھے طلاق ہے. اب کچھ وقت گزرا، کچھ لمحے گزرے تو بادشاہ کی عقل ٹھکانے آئی. وہ پریشان ہو گیا، غصے میں تھا، بات تو کہہ چکا تھا مگر اس کی سلطنت بہت بڑی تھی. سورج غروب ہونے میں وقت بھی بہت تھوڑا رہ چکا تھا. اب اس کے لیے بادشاہ کی سلطنت سے باہر جانا یہ ناممکن تھا. اب لگا دوڑنے علماء کی طرف مسئلہ پوچھنے کے لیے، بتاؤ میں نے یہ کام کر دیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس دور کے جتنے علماء نے سب نے کہا کہ بھائی تیری بیوی کے لیے، تیری بیگم کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے تیری سلطنت سے باہر جانا ضروری ہے، اگر نہیں جائے گی تو طلاق ہو جائے گی. بادشاہ بڑا حیران تھا، بہت پریشان ہو چکا تھا. اب یہ خبر چلتے چلتے وقت کے امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچتی ہے. اور یہ امام یوسف جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں. جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی تو پہلی فرصت میں آپ نے اعلان کیا، کہا کہ جاؤ بادشاہ کو جا کر بتا دو اس معاملے میں بے فکر ہو جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے تیری بیوی جو ہے تیری سلطنت سے باہر چلی جائے گی. بادشاہ بڑا حیران تھا، اسے خوشی بھی ہوئی اس بات کی.
مگر اس چیز کا غم تھا، وہ حیران تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ میری بیوی جو ہے میری سلطنت سے باہر چلی جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے پھر پیغام بھیجا، وقت بہت تھوڑا ہے، جلدی کیجیے۔ پھر امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا، کہا کہ زبیدہ خاتون جو ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس کو پکڑ کے مسجد میں داخل کر دیا جائے۔ کہاں پہ جی؟ اس کو پکڑ کے مسجد میں داخل کر دیا جائے۔ مسجد جو ہے یہ بادشاہ کی سلطنت نہیں ہے، تو جب یہ خاتون مسجد میں آئے گی تو بادشاہ کی سلطنت سے باہر چلی جائے گی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ تھی آپ کی فقاہت۔ یہ شاگرد کا عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا جناب؟ یہ شاگرد کی فقاہت ہے، شاگرد کی۔ تو امام صاحب تو پھر کیا کہنے ان کے، کہا ایسا کرو طلاق نہیں ہوگی۔ جب یہ مسئلہ ہوا، خاتون کو لے کے مسجد میں آ گئی۔ اب جتنے بھی اس دور کے علماء تھے بتایا گیا کہ امام صاحب نے یہ حال پیش کیا ہے، تو جتنے اس دور کے علماء تھے سب نے سب جھکا دیا، سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، امام صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اب طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس پر قانون بھی صرف اللہ کا چلے گا، کسی بادشاہ کا مسجد پر قانون نہیں چل سکتا۔ تو لہذا یہاں پر بادشاہ کی سلطنت کا اطلاق بھی نہیں ہوگا، تو یوں اس سلسلے میں جب مسجد میں بھی چلی جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اب اس کو مسجد میں لایا گیا، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب یہ واقعہ سنانے کے بعد اس واقعہ سے سید خلیل احمد قادری جو تھے انہوں نے استدلال کیا، کہا بھائی یہ مسجد جو ہے یہ خانہ خدا ہے، یہاں آپ کا آرڈر نہیں چل سکتا، یہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں خدا کا قانون چلے گا، آپ زبردستی مسجد میں اندر داخل ہو کے ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، مگر مسجد میں اقتدار میرے رب کا ہے، یہاں پر تمہاری بات نہیں چلے گی۔ جب آپ نے اس واقعے سے استدلال کر کے جواب دیا تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی، تو جنرل ایوب خان جو تھے ان کے ساتھ دیگر جو فوجی تھے وہاں سے واپس چلے گئے، یوں سکون ہو گیا۔ مگر حالات جو تھے دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے، بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ تو سید خلیل احمد قادری جو تھے انہوں نے مناسب یہی سمجھا، اب میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں خود اپنی گرفتاری پیش کر دوں۔ 8 مارچ کو انہوں نے خود اپنی گرفتاری پیش کر دی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد پھر آپ کو دفتر میں لے گئے، عدالت میں لے گئے اور وہاں پر جا کر آپ سے تفتیش شروع کر دی۔ خود مولانا خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سی آئی اے ادارے کا ڈی ایس پی تھا، وہ میرے پاس آیا تفتیش کے لیے۔ جب وہ اندر داخل ہوا دفتر میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا اور ایک کاغذ تھا۔ آتے ہی چوری کو داخل ہوا اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سے گزارش بھی ہے اور بہتر بھی یہی ہے جو میں کہوں گا نا آپ اس کاغذ کے اوپر لکھ دیجئے، جو میں کہوں اس کاغذ پہ لکھ دو۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ لکھوانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے، مجھے کیوں لکھوا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں آگے سے اس نے مغالطات پکڑنا شروع کر دی، مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، میرے گھر والوں کو میرے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو پھر سید خلیل احمد قادری جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن میرے گھر والوں کو گالیاں مت دو، میرے گھر والوں کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، میں سید زیادہ ہوں، مجھے میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن میرے گھر والوں کو گالیاں مت دو ورنہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ جب یہ بات کی تو وہ مرعوب ہو گیا، اس پر ایک رعب سا بڑھ گیا، خاموش ہو کے کچھ دیر کے لیے ساکت رہا، کھڑا رہا، کچھ دیر کے لیے پھر وہ بولا اور انتہائی نرم لہجے میں، پہلے لہجہ کچھ اور تھا اب لہجہ بدل گیا، کہنے لگا کہ آپ تو بڑے شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ شریف انسان ہیں، ایسا کریں کہ آپ حکومت سے معافی نامہ مانگیں، آپ یہاں پر معافی نامہ لکھ دیں، ابھی آپ کو رہا کر دیا جائے گا، یہیں سے ابھی آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جو حکومت ختم نبوت کی باغی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی ہو، ان کے ہو، میں اس حکومت سے معافی کیسے مانگ سکتا ہوں؟ میں معافی نہیں مانگ سکتا۔ جب یہ بات کی تو ڈی ایس پی جو تھا وہ غصے میں کھڑا ہوا، آپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔
سید خلیل احمد قادری وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں جلدی سے میرے ہاتھ میں کرسی کے اوپر تکیہ پڑا تھا، وہ آیا اور میں نے جو پکڑ کے لے آیا مارنے لگا، اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ فوراً وہ دفتر سے باہر چلا گیا، مجھے کچھ نہ کہہ سکا۔ کہتے ہیں وہاں سے مجھے نکالا، کسی دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا گیا، اور جہاں جہاں مجھے لے کے جاتے رہے، جب جب میری تفتیش کرتے تھے تو سخت سے سخت مراحل سے مجھے گزارا جاتا۔ خود انہوں نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر بھوکا رکھا گیا، پیاس لگتی تھی تو پانی نہیں دیتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا سونے نہیں دیتے تھے، میرے ہاتھ اوپر کروا دیتے، 3 ڈنڈے کے بعد ایک سپاہی آتا، وہ میرے اوپر رہتا، متعین کر دیا جاتا، جب میں ہاتھ نیچے کرتا ہاتھ پکڑ کے اوپر کر دیتا۔ دوران تفتیش کہتے مجھے گالیوں سے نوازا گیا، مغلظات تک کے لیے، کہتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی مانگتا تو مجھے وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے تھے، کہتے میں تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہا، نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے جب میں نماز پڑھتا تھا تو میرے کمرے میں سانپ چھوڑ دیتے تھے، اور مجال تھی کہ کسی سانپ کی آپ کو ڈس جاتا۔ کاہش قدر انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا، مشکل سے مشکل مراحل سے مجھے گزارا گیا، اور وہاں سے نکالا کسی اور جگہ پر لے گئے، وہاں پر جا کر میری تفتیش کرنے لگے اور مجھے وہاں پر بند کر دیا گیا۔ کہتی جب وہاں پر میں پہنچا، بھوک نے سخت مجھے تنگ کیا ہوا تھا، پیٹ میں درد تھا، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ کہتے اس وقت میرے دل میں خیال آیا، اے خلیل قادری، آج تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا، اپنے مرضی کے کھانے کھاتا، اپنے مرضی کے کام کرتا، اور آج تجھے ادھر جیل میں بٹھا دیا ہے۔ کہتے یہ شیطانی خیال تھا، وسوسہ تھا، یہ شیطانی خیال آیا۔ فرماتے ہیں فوراً جب یہ میرے سامنے خیال آیا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سولی پہ چڑھ جانا، آپ کے جسم پر تینوں تلواروں کا مارا جانا، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کلیجے کو چبایا جانا، اور پھر وہ حضرت امام حسین آپ کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھا دیا جانا۔ کہتے ہیں یہ ساری قربانیوں کا نقشہ میرے سامنے آ گیا، میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، اے خلیل قادری، اور صحابہ کرام نے تو اپنے بچے بھی کٹا دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کے حضور پہ درج کر دیا تھا، اور انہوں نے تو اپنی جانیں بھی حضور کے لیے پیش کر دی تھی۔ آج تجھے 2 دن کے لیے بھوک لگی ہے تو تجھے مشکل بنی ہے، صحابہ نے تو جانیں دی تھی، تجھے کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ فرماتے میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، بس یہی آزمائش تھی۔ امتحان گزر گیا، شیطان نے خیال ڈالا، وہ گزر گیا، سبق گئی۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور آزمائش اتنی ہی ہوتی ہے، بس اللہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ آزمائش گزر گئی، کہتے رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اندھیرے کے اندر ایک ہاتھ آگے بڑھا، اور اس ہاتھ کے اندر کچھ تھا، ایک تھیلا تھا، اور مجھے آواز آتی ہے شاہ جی یہ لے لو، یہ آپ کے کھانے کے لیے بندوبست کر دیا گیا ہے۔ فرماتے میں نے وہ پکڑا اور حیران ہو گیا، جب میں نے کھولا تو اس کے اندر پھل تھی اور مٹھائی تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں میں اس کو استعمال کرتا رہا، اور وہ لانے والے کون تھے؟ وہ لانے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ وہ وہی تھے جو غازی علم الدین شہید کے جنازے میں خود آئے تھے، حضور خود آئے اور آ کر کہا یہ لو، آپ کے کھانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ 3 دن تک میں وہ کھاتا رہا، استعمال کرتا رہا۔ کہتے پھر ہوا کیا، مجھے وہاں سے نکالا، کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا، اور وہ میری تفتیش کی گئی، یہاں تک کہ قصہ مختصر آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، پھانسی کے آرڈر جاری کر دیے گئے، آپ کو بھیج دیا گیا جیل میں، جہاں انہوں نے رکھنا تھا رکھ دیا، تاریخ متعین کر دی، اس تاریخ کو آپ کو پھانسی ہوگی۔ اب جب وہ تاریخ آئی ہوتا تو یوں ہے کہ جیسے جیسے بندے کے موت کے دن قریب آتے ہیں اسے بتا دیا جائے اس دن آپ کو جناب ختم کر دیا جائے گا، پھانسی ہوگی آپ کی۔ اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، مگر جو وہ دن قریب آ رہے تھے تو آپ کے چہرے کے نور میں اضافہ اور ہوتا چلا جا رہا تھا۔
مزید آپ کھڑے ہو گئے، لیکن قدرت کا کرنا دیکھیے، جب وہ دن قریب آئے تو حکومت کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ آپ کی پھانسی کے آرڈر کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور آپ کی یہ پھانسی کا جو آرڈر ہے اس کو بدل کے سزا قید آپ کو سنائی جاتی ہے، عمر قید کر دیا جائے آپ کو۔ آپ کے لیے پھانسی کا آرڈر کینسل کر دیا گیا اور آپ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اب چونکہ اس وقت سید خلیل قادری جو تھے یہ پوری تاریخ کو لیڈ کر رہے تھے، تو جب یہ خبر پہنچی ہوا کی طرف پھیل چکی تھی کہ سید خلیل قادری کو پھانسی دے دی گئی ہے، وہ شہید کر دیے گئے، اس وقت سید خلیل احمد قادری کے والد گرامی سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بیٹے سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ کراچی جیل میں تھے، چونکہ تاریخ کا آغاز انہوں نے کیا تھا اور اسی وقت ان کو ادھر گرفتار کر لیا گیا تھا، کراچی میں تھے، اور ان کے ساتھ سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی تھے، سید مظفر شمسی تھے، ان کے علاوہ اور بھی ایک دو ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کا یہ بیان ہے کہ جب ہمیں یہ خبر پہنچی کہ سید خلیل احمد قادری کو شہید کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی ہے، تو ہم نے کئی روز تک، کئی دنوں تک آپ کے والد گرامی سید ابو الحسنات قادری کو یہ خبر نہیں بتائی کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ تھے بھی اکیلے، اکلوتے بیٹے تھے اپنے باپ کے سید خلیل احمد قادری، کہتے کتنے دن تک ہم نے نہیں بتایا، نہ جانے ان پر کیا ہوگا، کیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، جوان بیٹے کی موت کی خبر سنے گی، نہ جانے کیا ہوگا ان کے ساتھ، پہلے ہی وہ جیل میں ہے، کہتے ہم نے وہ خبر نہیں سنائی۔ پھر کہتے کچھ دن گزرے تو ہم نے کہا کہ بتانا تو پڑے گا، بتائے بغیر گزارا نہیں، لہذا بتا دیتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ ہم نے سید ابو الحسنات قادری کو بتا دیا کہ آپ کے بیٹے سید خلیل قادری کو پھانسی دے دی گئی ہے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات سنی فوراً اسی وقت اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور پہلے کلمات ان کی زبان سے جو نکلے وہ یہ تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے خلیل کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلام، یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھے ان کے جذبات، روئے دھوئے نہیں، اللہ کا شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے خلیل کی قربانی کو قبول کیا۔ یہ پہلا کلمہ آپ کی زبان سے نکلا، دوسرا کلمہ یہ تھا کہ یا اللہ یہ تو ایک خلیل ہے، ہزاروں خلیل بھی میرے پاس ہوتے تو تیرے نبی کی ختم نبوت پر قربان کر دیتا۔ اب سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں، سید مظفر شمسی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کا یہ جذبہ دیکھا، ان کی یہ کیفیت دیکھی تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ہمارے جذبے میں ان کو دیکھ کے اور اضافہ ہوا، ہم اور بہادر اور جرأت مند بن گئے۔ اب سید خلیل احمد قادری جو تھے وہ جیل میں تھے، چونکہ ان کے آرڈر کینسل کر دیے گئے تھے۔ پھر کافی دن گزرنے کے بعد انہوں نے خط لکھا اپنے والد گرامی کو، سید خلیل احمد قادری صاحب، انہوں نے خط لکھا کہ میں خیر وفیت کے ساتھ ہوں، مجھے پھانسی نہیں دی گئی، میں خیر وفیت کے ساتھ ہوں۔ جب یہ خط جو ہے سکھر جیل پہنچا، اس وقت جو ہے آپ کے والد گرامی سکھر جیل میں تھے، اور سکھر جیل کے پتے پر یہ خط بھیجا گیا۔ جب انہوں نے خط پڑھا اپنے بیٹے سید خلیل قادری کا، خط پڑھ کے جواب لکھ دیا، جواب لکھا تو سید خلیل قادری کہتے ہیں ٹھیک 15 دن بعد جو میں نے خط لکھا تھا اس خط کا جواب میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب ذرا سنیے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے خط کھولا تو خط کے اوپر سب سے پہلا جملہ یہ لکھا تھا کہ مجھے یہ جان کر انتہائی افسوس ہوا ہے کہ آپ کو شہادت نصیب نہیں ہو سکی۔ دوسرا جملہ یہ لکھا ہوا تھا، کہا مجھے اس بات سے خوشی بھی ہوئی ہے، مجھے اس بات پر فخر بھی ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو اور زندہ رہ کے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کام کر رہے ہو۔ اور تیسرا جملہ یہ لکھا تھا، آخری جملہ پھر یہ لکھا تھا، کاش کہ میرے بیٹے کو شہادت نصیب ہو جاتی۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ شہادت کا سچا طلبگار ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہی تو ایک جذبہ ہے، یہی تو مسلمانوں کی ایک پاور ہے، پورا عالم جس سے کامتا ہے۔
پورا عالم کفر مسلمانوں کے جذبے سے ڈرتا ہے، جس کو جذبہ جہاد کہا جاتا ہے۔ مسلمان ڈرتا نہیں ہے شہادت سے، یاد رکھیے گا۔ یہ حضرت خالد بن ولید نے ایرانیوں کو خط لکھا تھا، کہا تھا جس طرح تم شراب سے پیار کرتے ہو اس طرح ہم شہادت سے پیار کرتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ شہادت سے نہیں ڈرتا، سچا شہادت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے جذبات تھے تاریخ ختم نبوت میں کام کرنے والے ہمارے اسلاف کے۔ بلاخر ادھر سید خلیل احمد قادری کو گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، دوسری طرف مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پوری تاریخ کی قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب پوری تاریخ کو مولانا نیازی چلا رہے تھے۔ اب ہوا یوں کہ لاہور سے مولانا نیازی جو تھے وہ قصور پہنچ چکے تھے، اور قصور میں اپنے جس دوست کے گھر میں رہ رہے تھے اسی گھر سے مخبری ہو گئی، غداری کے ساتھ مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کروا دیا گیا۔ چور اس وقت تک چوری نہیں کرتا جب تک گھر کا بندہ ساتھ شامل نہ ہو، یہ حقیقت ہے۔ جب گھر کا بندہ چور کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو تب چور چوری کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو جب شکست ہوئی ہے تو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جہاں پر آپ دیکھیں کہ کفر کو فتح ہوئی ہے، کفر جیت گیا، وہاں پر آپ کو تاریخ کے آنے میں یہ بات ضرور ملے گی کہ یہاں پر مسلمانوں نے غداری کی تھی، مسلمان بک گئے تھے، لالچ میں آ گئے تھے۔ کفر بزدل ہے، کبھی وہ اسلام پر حملہ کر کے اس پر فتح نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سبحان اللہ، اسلام غلط ہونے کے لیے آیا، کفر مٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو گھر سے غداری ہو گئی، غداری کے تحت کو پکڑوا دیا گیا۔ جب مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پکڑے گئے تو تاریخ نے دم توڑ دیا، پوری تاریخ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ مولانا نیازی کو پکڑ لیا گیا، سید فردوس علی شاہ کا جو قتل تھا یہ مولانا نیازی پہ ڈال دیا گیا، اور حکومت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا کر مولانا نیازی پہ ڈال دیا گیا۔ اور پھر مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ پھانسی کے آرڈر آ گئے، 7 مئی کو مولانا کو پھانسی کے آرڈر ہوئے، 7 مئی سے 14 مئی تک آپ پھانسی کی کار کوٹری میں بند رہے، اور اس کے بعد مولانا نیازی رحمۃ اللہ جو تھے ان کی بھی سزائے موت جو تھی اس کو کینسل کر دیا گیا تھا۔ مگر اس دوران واقعہ یہ پیش آیا، 7 مئی کو جب پھانسی کے آرڈر ہوئے، آپ کو پکڑ کے کار کوٹری میں بند کیا گیا، اور وہاں پر ایک خاص قسم کا لباس دیا جاتا ہے، جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس کے لیے ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے۔ وہ لباس دیا گیا مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو جو لباس کو لے کر آئے تو لباس مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چھوٹا تھا، وہ تنگ تھا۔ بڑے بڑے جو پہلوان ہوتے ہیں جیلوں میں جا کر پھانسی کی سزا سن کر وہ سکڑ جاتے ہیں، لیکن مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب جیل میں گئے آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو آپ وہاں پر جا کر اور جوان اور چوڑے ہو گئے تھے، آپ کی چھاتی اور چوڑی ہو گئی تھی وہاں پر جا کر۔ آپ کو جو کپڑے پہنائے گئے وہ تنگ تھے، دوبارہ پھر سوٹ منگوایا گیا، لباس منگوایا گیا، وہ بھی تنگ تھا، پھر دوبارہ منگوایا گیا لباس، وہ بھی تنگ تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھا اس نے مولانا نیازی کو مخاطب کر کے کہا، اے مولانا نیازی بتا، یہاں تو بڑے بڑے دلیر آ کر سکڑ جاتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے پہلوان آ کر کمزور ہو جاتے ہیں، اور تو وہاں کی یہاں پر پہلوان بن کے بیٹھا ہے، بتا وجہ کیا ہے؟ اس وقت مولانا نیازی نے تاریخی جملے کہے تھے، آپ نے فرمایا تھا، اے ذلیلو، سکڑتا وہ ہے جو جرم کر کے آتا ہے، نیازی جرم کر کے نہیں آیا، نیازی مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تھے ہمارے اسلاف،
ہمارے شکرتے وہ ہیں جو جرم کرتے ہیں. میں نے جرم تھوڑی کیا ہے, میں تو حضور کی ختم نبوت پہ پہلا دے کے آ رہا ہوں. یہ ہمارے اسلاف تھے, یہ ان کا کردار تھا, ہم ان کے وارث ہیں. سر آج ہم اپنے گرے بار میں جھانک کے ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے قادیانیت کے خلاف 10,000 قربانیاں دی ہیں. قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے 10,000 ہمارے نوجوان شہید ہوئے, اور پھر وقتی طور پر اس تاریخ کو کچل بھی دیا گیا. لیکن بعد میں پھر یہ شہیدوں کا خون رنگ لے آیا. یہ ایک اٹل حقیقت ہے, خون ضائع نہیں جاتا ہے. جب خون نکلتا ہے جبتا ہے, جب جبتا ہے تو اثر چھوڑتا ہے. تو پھر یہ جو اثر خون نے چھوڑا تھا وہ 74 کی دھائی میں جا کر چھوڑا تھا, اور پھر 74 کے اندر قادیانیوں کو کس طرح غیر مسلم قرار دیا گیا, یہ بہت بڑی دردناک داستان ہے. اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.